تو آپ نے حضور کی عزت پر پہرا دیا اور اپنی ساری پیری مریدی آپ کو علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا. ہاں جی، بہت سارے علوم آپ بڑے بڑے علماء کو، جن میں مولانا غلام محمد گھوٹوی جیسے بندے، شیخ الجامعہ بھاولپور، ایسے لوگوں کو، اور مولانا محمد غازی صاحب، جب آپ حج کے لیے گئے تو مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ کے اندر جو بہت بڑے عالم تھے، وہ صرف پیر میر علی شاہ صاحب سے چند منٹ گفتگو کی تو سارا کچھ بلا کر پیر میر علی شاہ کا لوٹا اٹھانے کے لیے چل پڑے. اور مولانا غلام محمد گھوٹوی، میں بات کر رہا ہوں آج کے مولوی بیچارے کو کیا علم ہے. ہاں جی، میرے سمیت یہ اردو کی کتابیں پڑھ کر، اور جناب مدرسوں میں تو ویسے ہی فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، اور ان کے کہنے پر مدرسوں سے عربی فارسی نکالتے جا رہے ہیں. تو پیر مولانا غلام محمد گھوٹوی بہت بڑے عالم تھے. سنا انہوں نے کہا کہ میر علی شاہ کو علم لدنی حاصل ہے، تو وہ بھاولپور سے چلے گورڑے میں، اتنی بڑی انہوں نے لسٹ بنائی کہ میر علی شاہ سے میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال. تو جب گورڑے شریف پہنچے، پیر میر علی شاہ صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی، تو مولانا کا قد بھی بہرحال میں 7 فٹ تھا، مولانا غلام محمد گھوٹوی کا. ان کی تصویر موجود ہے، بہت بڑا قد ہے ان کا. تو مولانا کا اتنا جسم بھی اتنا، اور چھاتی بھی اتنی، اور پگڑی بھی اتنی مولانا کی. تو پیر میر علی شاہ کے سامنے جب وہ بیٹھے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک دفعہ انہوں نے اینج کر کے ویکھیا، اینج کر کے. تے بعد مولانا چیخ اٹھے، انہوں نے کہا حضور میں کوئی سوال نہیں کرنا، میرا جڑا علم ہے وہ واپس دے دو. اتنے بڑا سوال، ایک نگاہ پائی پیر میر علی شاہ نے تے سارا علم انہوں دا سلب کر لیا، بالکل ان پڑھ ہو گئے. کہنے لگے حضور میں کوئی سوال نہیں کرنا، ساری زندگی پیر میر علی شاہ دا لوٹا چاہی پھرے. اتنے بڑے بڑے لوگ پیر میر علی شاہ کے سامنے دم نہ مار سکے. ہاں جی، دم نہ مار سکے. مدائن فتح ہویا، مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا سارا بیت المال نہ دسترخوان ہوتے رکھ دو، سارا انڈیل دو. فبدأ الیہ الحسن بن علی، سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو. فقال لہ الرہب والکرامہ. حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا، وہ تہاڑیاں عزتاں دیاں کیا باتاں جی. وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، آپ نے فرمایا 1000 درہم امام حسن دو. ثم انصرف، امام حسن گئے. بدر الحسین ابن علی، پھر امام حسین آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. کہنے لگے امیر المومنین جڑا حسین دا حق بندا ہو دیو. فقال لہ الرعب والکرامہ. فاروق اعظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب، ساری عزتاں دے تسی مالک کو بادشاہ، شکر ہے تسی تشریف لے آئے ہو. فامر لہ بألف درہم، آپ نے فرمایا 1000 درہم دیو حسین نو. فبدر ابنہ عبداللہ ابن عمر، انہاں دے پیچھے عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عمر دے صاحبزادے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. کہنے لگے امیر المومنین اور جڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او مینوں دیو. فقال لہ الروح اور والکرامہ، آپ نے فرمایا پترا تینوں ہی مرحبا، تو ہی عزت دا مالک. وَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِ دِرْہَمٍ، آپ نے فرمایا انہوں 500 درہم دیو. فقال یا امیر المومنین انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم الفن الفن و توتینی ب500. اے تے روٹی ٹکر دے جھگڑے نا، صحابت اہل بیت دے جڑے جھگڑے. امام کہنے لگے جدو 500 درہم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کیتا تلواراں لے کے، میں میدان وچ گیا، اس ویلے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں وچ بچے سن چل دے سن، تے میں ایڈا مضبوط آدمی مینوں 500 تے انہاں نوں 1000. آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، تینوں سمجھ کوئی نہیں.
جی حسن تے حسین جا حصہ لینا ہی نا تے فاطمی بے ابن کا ابی ہما و امن کا ام ہما و جدن کا جد ہما و جدتن کا جدت ہما و امن کا ام ہما و خالن کا خال ہما و خالتن کا خالت ہما. اس تو بعد کیڑے جھگڑے رہ جاتے. فرمایا ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا, تجھے پتہ نہیں اگر تو ان جیسا حصہ اتنا لینا چاہتا ہے تو فاطمی پھر میرے کو لیا, حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا, پھر انہ جیسی امی جان لیا, پھر انہ جیسے نانے لیا, پھر انہ جیسی نانی لیا, پھر انہ جیسا چاچا لیا, پھر انہ جیسا مامو لیا, پھر انہ جیسی خالہ لیا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جا انہ جیسے تو رشتے نہیں لیا سکتا. فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى وَأَمَّا أُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَى وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ الْكُبْرَى وَأَمُّهُمَا جعفر بن أبي طالب وَخَالُهُمَا إبراهيم ابن رسول الله وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّةُ وَأُمُّ كلثوم ابنتا رسول اللہ. میں جاندا تو انہاں دے ابا جی کون؟ علی مرتضیٰ ون, انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا ون, انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون, انہاں دی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ ون, انہاں دے چچا جان جعفر ابن ابی طالب ون, انہاں دے مامو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ, تے انہاں دی خالہ جاندا کون؟ حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم. لیا رشتے نہ جو کیوں جی؟ اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی؟ اے جڑے جھگڑے جناب یہ تو روٹی پانی دے جھگڑے, بس اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی ہے. پتر نال گل کیتی, لکھاں سلام ہون عبداللہ بن عمر تے, شکر ہے انہاں اپنے ابا جی کو پوچھ لیا. کیوں جی؟ بعد وچ رہی تے کہنے سے جی وہ حضرت عمر ایویں جیب وچ 1000 نکل گئے سی تے اپنے پتر واسطے انہاں کیا میں تا پوچھیا تاکہ قیامت تک تے آل بیت تے صحابہ دے جھگڑے کرنے والے دے منہ تے جُتی کہ صحابہ تے آل بیت تے ایویں آپس وچ پیار سمجھ رہا. لو جی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ حضرت بریلوی فرماتے نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرمایا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ وہ حضور سے غیر مشروط محبت ہے. فرمایا جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ خنزیر اور گدھے کی جگہ ہے. ہاں یہ وہ مجدد بات کر رہا ہے جو مدینے دے سند لے کر آیا ہے. جدو تواڈے دماغ خراب ہوندے, جدو تواڈے قلم تے زباناں ڈول دیاں تے حضور دی ختم نبوت ہوتی آ کے ڈول دی. اقبال کہندا اے دنیا پرستا تو جاندا فقیری کیے, یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل. ایک نگاہ او ہوے جس پتہ ہوے کہ میں کس منزل تے پہنچنا. او مدینہ پاک ہے نا. ہاں ایک نگاہ ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے, تے دوسرا سینے وچ زندہ دل ہوئے. پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے, دریائے سندھ کوئی جنا بھی گزرتے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے, تو آپ نے فرمایا کوئی جنا بھی گزرے آتے رہے تو انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرے. تے خدا دا شکر ادا کیتے کرو تسی لبیک دا نعرہ لاندے ہو. جے فرعون نے اوتھے جناب موسیٰ نو کی کہن دینا سی کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, انہیں مذہبی سمجھ کے کہنا سی. تسی یہ گل ہی چھڑ دیو جی سیاسی نعرہ ہے. حضور نے فرمایا جی فرعون بھی جواباً کہہ دینا نا حضرت آسیہ جدو چک کے آئیاں سن موسیٰ علیہ السلام نو کہ ہاں میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے, تے فرعون نو بھی اللہ مسلمان بنا دینا سی, تے انہیں مذہبی طور پہ کہنا سی. تے جلے ہوئے میں لوگ کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے, انہوں نے کہا بھاویں سیاسی لیکن لبیک یا رسول ہے. حضور دی عزت تے عملاً پیرا دیو, ختم نبوت ہوتے عملاً پیرا دیو, ختم نبوت ہوتے عملاً پیرا دیو. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے بارے میں کوئی نرم لہجہ اختیار کریں گے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں, جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے پہرے دار رہیں گے. اور باقی جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن کو چھوڑ کر شیری کا دعویٰ کرنا کہ میں بڑا شیر ہوں, اقبال کہندا یہ لومڑی ہونے کی دلیل ہے. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است.
ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੱਧੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ। दाता साहब कैसे, क्यों जी, ऐ हल्का दुर्वेशा ओ मर्द खुदा कैसा, ओ जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता है, जो जिक्र की गर्मी से शम्मा की तरह रोशन, जो फिक्र की सुरात में बिजली से ज्यादा तेज। तो पता है कि फकीरी की चीज है, यक निगाह राबी व यक जिंदा दिल, चीज फकरे ऐ बंदगाने आबो गिल। इकबाल कहता दुनिया परस्तो जना जिंदगी चज दी। आज जो लोग इतना हाथ उठाते हैं, फिर इतना उठाते हैं, फिर कहते हैं ये सियासी नारा है, कोई कहता है मजहबी नारा है, कोई कहता है पंजाबी नारा है, और मैं आखा जेड़ा भी है गल तो हुजूर दी है ना। क्यों काम है उनके जिक्र से, पंजाबी नारे से हुआ या अरबी से हुआ, ये क्या बातें हुई? पीड़ा और ते फकियां और सीधा कह तेरी जबान ते रब अपने हबीब दा नाम चढ़न नहीं देंदा। इतना बड़ा बदबख्त कायनात में कोई नहीं हो सकता जो लब्बैक के नारे को भी मुतनाज़ा बनाना चाहता है, इसलिए कि तुम्हारे नारे बंद हो गए, तुम्हारे नारे अब नहीं लगने, अब एक ही बात होनी है, इन्हें जाना, अब रसूलुल्लाह की बात होनी है। बस ऐ समझो इस गल नूं ते तुसी थकड़े रहो, खड़े हो जाओ हुजूर दे दीन वास्ते, और कहो जी हुजूर दा दीन असी तख्त उत्ते लियाना है। साढ़े को सारा कुछ मौजूद है, सानू कोई टीवियां ते बह के जिन्हां नूं कुल्लो वल्ला नहीं ना आंदी, जेड़े मेरे बारे बड़ बड़ कर देन, वो आवन दाता साहब, कुछ भी मैं जमानत देंगा, किसी नूं कुछ नहीं होएगा। दाता साहब दे जेड़ा हुजरा मुबारक है ना, सुल्तानुल हिंद दा दाता साहब दे मुबारक पैरन उत्थे दरम्यान विच खड़ा हो के ते तुसी भी दुआ करो ते मैं भी करना। हाँ जी, तवज्जो, उत्थे दुआ का मुबाला करना है भाई, जिन्हें 2 नंबर जड़ा इन्हां विचों 2 नंबर बंदा है, या अल्लाह इत्थे उन्होंने जमीन विच वाड़ दे। ऐ गल है जिसनूं कोई बहुत तकलीफ है ना, सानू बकना आंदा नहीं, जेड़े तुसी झूठ मारने हो, मैनू तो खौफ आंदा झूठ जेड़े बह के तुसी टीवियां ते मारदे हो। हाँ जी, बेहतरीन हल है, कोई बंदा नहीं होएगा, वो बंदा जिसनूं मेरे बारे कोई शक है 2 नंबरियां दा, वो बंदा आ जाए टीवियां ते मेरे बारे जेड़ा जेड़ा बक बक कर रहा, मैं उन्होंने जिंदगी की जमानत देना, उन्होंने जमीन थले लै गई उसकी जमानत नहीं, उत्थे उन्होंने बंदा कोई नहीं कुछ कहेगा। दाता साहब के सामने मैं कहूँगा बाबा 10,000 साल पहले तू गया, असी 2 नंबरियां कर रहे हैं। हाँ जी, इस वास्ते कोई दीन दे मसले नूं ना छेड़ो, गुनाहगार होना और बात है। पूरे मुल्क तुसी 70 साल लुटिया बंदे दा पुत्रा नूं, फिर कबर विच हिसाब देना, फिर हशर विच भी देना, इतने तुहाडे कोल वसाइल है, तुसी क़यामत नूं पैसे दे सकदे हो फरिश्ते नूं। हाँ जी, तुहाडे को वसाइल, तुहाडे को मिलना सारा कुछ है तुहाडे को। हाँ जी, को खुदा दा खौफ करो, दीन नूं इतना मजाक बना लिया तुसी, दीन दा वारिस ही कोई नहीं, जेड़ा उठदा टीवियां ते बह के केबलां ते बह के जिहदे कोल 4 टके दीन दे बारे तबसरा करना, ना ना इंज नहीं, वारिस मौजूद है। जेड़ी कौम 2.5% ज़कात नहीं सी देंदी, हुण मौजूदा है जेड़ा दिन गुजर रहे हैं 17% टैक्स दे रही, जो तेरे दर से यार फिरते, जेड़े 2.5% ज़कात नहीं सन देंदे, पैसे जो बैंक चो कढा लै, टिशू दा डब्बा जेड़ा है ना, एक डब्बे होते 16 रुपए असी दे रहे हैं, उत्ते कुछ पैसे ते हुक्मरान मजीद कहंदे कि होर टैक्स दो, देगी कौम, क्यों नहीं देगी? 17% टैक्स दे रहा है, मजीद इन्हें टैक्स देने पैने। टैक्स वो भी बंदा दे रहा जिहदे कोई इस्लाम ज़कात दा मुतालबा नहीं करता, उन्हें कोल भी टैक्स लै जा रहा है। तो इस्लाम में रहमत वाला मजहब, यौमिल जुमा फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो जब आज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। नहीं मसीदा बंद कर दो, मसीदे बंद करने से कोरोना चला जाएगा। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान है ना, वो मन काना यौमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो क्या करे? फरमाया जुमे से कभी भी पीछे न रहे, फर्ज है जुमा। फिर हुजूर ने खुद इस्तिस्ना फरमाया जड़ा जुमे की कोताही करेगा फिर अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर दुख झलन ते हुजूर दी साहबजादी बीमार होवन हजरत रुकैया ते हुजूर बदर चले जान, और मेरे आका नूं पता होवे कि मैं अपनी साहबजादी दा जनाजा भी नहीं पढ़ सकना और मैं कब्र भी नहीं उतार सकना। अजे हुजूर बदर मौजूद सन ते आप दी साहबजादी दा इंतकाल हो गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहंदे मैं जदों बदर दी खुशखबरी लैके आया तो मैं वेख्या जन्नतुल बकी बंदे खड़े, तो कहंदे मेरा दिल धड़कन लग पिया, होवे ना होवे ते हुजूर दी साहबजादी हजरत रुकैया दे। कहंदे मैं जदों करीब आया तो मैनू दस्या ने कि जी हुजूर दी साहबजादी नूं कब्र च उतार रहे। जी हुजूर ने पूछ लिया ये गल कि मैं तो अपनी बीमार साहबजादी नूं छोड़ के ते बदर
دین دی خاطر چلا گیا تو میرے دین دا کی کیتا ہے تے تسی کی کہو گے سی تبصرے کردے سی بیٹھ کے دکاناں تے نال دکانداریاں کردے سی نال اسلام دے خلاف گلاں کردے اقبال کہندا نزور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی کہندا نہ تواڈے اندر کوئی دین دا دم خم ہے نہ تواڈے اندر کوئی بات ہے نہ کوئی گل ہے تساں کی تبدیلیاں لیانیاں تبدیلی آ سکتی تے صرف محمد عربی دے دین نال آ سکتی چھوٹے لٹیرے آ جان گے وڈے چلے جان گے وڈے آ جان گے پھر چھوٹے آ جان گے کھاندے رہن گے تسی بھی خوش تے وہ بھی خوش تانوں انہاں نے لا دیتا بس روٹی تے سویرے بھی روٹی شام بھی روٹی روٹی تے لا دیتا میں کسی بندے کو 5 منٹ بھی بہ جاواں نا جی میرا دل میں ہوں لوگوں کو بہنا چپ کر میں چپ کر کے پریشان ہو جانا جہدے کول پوچھو روٹی تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں امام علی مقام کی فرماندے سن لو کانت حاضل اموالو لترک جمعات فما بالو متروکن بہل مرو یبخلو امام علی مقام فرماندے سن اور جدو مال چھوڑ کے ہی مرنا ہے سارے چھوڑ کے نہیں مرتے ہاں جی فرمایا جدو مال چھوڑ کے ہی مرنا ہے تو پھر مال والے نو کیوں بخیلی کردا پھر دے کے جاوے جدو رہ ہی جانا ہے اے امام حسین خود فرماندے ہوندے ہارون رشید مسجد نبی شریف پوچھا انہیں کیا حضور دے خلاف گل ہوے تو پھر امت کی کرے اور کوئی مولوی ہوندا تو انہاں کیا کر جے انہاں کو قرضہ لینا ہوے تو پھر اینج کر لینا جی جے انہاں دے گند کھانا ہوے تو پھر اینج کر لینا انہوں نے عیب بکواس کرن تو پھر چپ کر جانا کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سارے فرض اپنی جائین حضور دی جڑی غلامی سب تو بڑا فرض ہے اے تے آج تک میری چٹی داڑھی ہو گئی شاید مرد دم تک بھی میں دی وضاحت نہ کراں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے وقتاً قریب آن والا ہے ہاں جی ایک ہی سمجھ دیں سدا انج رہنا ہے نہ اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر اقبال کہندا غیرت مند فقیراں دا دور بھی آنا ہے ہاں جی ہاں اور انشاءاللہ وہ آنا ہے اور رسول اللہ دا دین تخت اتے آنا ہے ہاں جی قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود تو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب جن کا کلمہ پڑھا ہے نا حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا گل توجہ نال سننی میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا تو میرے نبی دا دشمن ہے یہ ہے محبت کا معیار اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا مولا کائنات فرمان لگے میں تینوں مارنا چاہتا تو میرے نبی دا دشمن ہے مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا گل بڑی توجہ والی جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمبے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی کیوں جی ہاں راجہ ظفر الحق دی رپورٹ بھی اسی لے لی یہ کہنے سے نہیں مولوی جلے ہو جڑے پیسے لینے اور تے ساری زندگی آنکھ نہیں کسی دے سامنے چک سکتے جی گلاں کرنیاں تو بڑیاں آسان جڑا مرضی سانو گالاں کڈدا رہے لیکن انج دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ وچ کدی ملک انج ہوئے میں گل مکانی بھی ہے ایک پنڈ دا کی نا ہے جی خدا وال والے ہو تسی سارے ہاں میں نو اصل ناواں نہیں آندے میں غلط بول جانا پھر تو جی باغ وال اچھا چلو اللہ والے سارے تسی تے رسول اللہ والے ایتھے اتنا مجمع دا آنا
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਗਵਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ, حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے تے آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان وچ بھی لے آئے تے پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پے. اپنے برات واسطے نہیں رکے ہوتے، رستے چ گئے نا تے ایک عورت آ رہی تے سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور میری امی جان آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو میں انہاں نال تعزیت کراں تہاڈا بھائی جو شہید ہو گیا. جدو گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے تے حضرت سعد دی امی قریب آئیاں تے حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ. میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے. آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا. قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے، بالکل. ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں. میں اتنے خیمے چ ہی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی تے میں گھر 12 دن فون تے بھی نہیں گل کیتی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو. دل بمحبوب حجازی بستا ہے، دل ایکو جگہ دین دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے. جیڑا ہوتے دھرنے بہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی بیٹھا تو حضور واسطے تے تینوں بڈھی یاد آئی کھڑی. ہسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رون والی باتاں تینوں پتر یاد آئے بیٹھے. یہ 2 نمبری اتنے کوئی نہیں چلتی. اے سعد بن معاذ دی ماں نے گل کے کی تھی جدو حضور تعزیت کرن لگے نا تے سعد بن معاذ دی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، نا پتر میرا شہید ہو گیا، میں وہ واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف. میں نے تے پتہ چلیا تہاڈے تے حملہ ہو گیا، بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی. یہ ہے مسلمانوں کی مائیں. پتر میدان احد وچ لمحہ پیا ہوے شہید ہو کے تے ماں کہے میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تے رسول اللہ واسطے آئی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. سینے وچ 2 دل رب نے نہیں رکھے، ایک جی فلانے دی محبت ہوے تے ایک فلانے دی محبت ہوے. جس نال محبت بھی ہوے تے اسلام دی وجہ تو ہوے. اسی ممتاز قادری کی لگتا ہے ساڈا ہے کانسٹیبل تے اودے سر تے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی؟ میں آکھا اس واسطے رکھی، میں آکھا جنیا اس صدی وچ تو مسلمانوں دا رخ متعین کر دیتا ہے. جناب توجہ جی، ہاں تو میرے گل کرن دو. بارش آ گئی تو پھر تہاڈا بھی سارا خرچہ وچ رہ جانا. کم تے ہو گیا جنہاں واسطے تسی آئے ہو وہ بھی انہاں ویکھ لیا تے میں بھی آ گیا. گل اتنی ہے تقریراں ہون یا نہ ہون، میں تے خالی نعرے لوا کے بھی مکمل جلسہ کرن واسطے تیار ہاں. نعرے 2-4 لگ جان ربنا آتنا، تسی اپنے گھر میں اپنے گھر. وہ گلاں گئیاں ساری رات تقریراں ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہندا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں. اقبال کہندا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا او جناب گڈی بھج کے جا رہے سن. اقبال کہندا ہوئے جنہاں بہنا سی دھرنے وچ آپو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے. وہ کہندا میں تقریر کرن جا رہا. او میں کہ تو کیڑی تقریر کرن جانی جیڑی ختم نبوت تو ود کے تقریر ہوے جی؟ او مینوں دس تو کیڑی نعت پڑھن گیا جیڑی ختم نبوت تو ود کے تو نعت خانیاں کرن گیا؟ مینوں بھی دس اسلام ہے ہو جا. صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن، حضور 50 دن انہاں نال نہیں سن بولے. ہاں میں تے اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے انہاں نال. مدینے وچ رہندے حضور نہیں سن بولے. ہاں جی انہاں حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی جی سستی ہو گئی. فرمایا اٹھ جاؤ. تبسم تبسم المغضب، یہ بخاری دے الفاظ ہیں. فرماندے حضور مسکرائے ضرور سن لیکن حضور دا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اسے ویلے شہید ہو جانا سی، حضور دا جلال ہی نہیں سی برداشت. اے مت تو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ؟ 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے، ایک جنگ وچ نہیں گئے تے حضور 50 دن نہیں بولے. تو کی سمجھنا 72 عمریں کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تے حضور تیرے تے راضی؟ ہاں
73 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ 3000 ਦਾ ਰੁਖ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਬ ਬਿਨ मालिक अर्ज की थी, हुजूर आज अगर मेरी खिदमत कबूल होवे ते मैं हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा कि ये जो जंगी लिबास आपने पहना है ना, ये काफिरों ने आपको पहचान लिया, मेरी आरज़ू यह है कि जंगी लिबास आप पहन लें और आप वाला लिबास मैं पहन लूं। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। काब बिन मालिक जदों हुजूर दा लिबास पाया ना तो एक तरफ दौड़ पे, उन्हें समझा रसूलुल्लाह जा रहे हो, वो सारे काफिर उधर मुतवज्जे हो गए। ते आपने फरमाया मैं तो जान दे सकना हुजूर ते। 3000 बंदियां दा सामना किया मैदान ओहद काब बिन मालिक ने। चलो 3000 नहीं पहुंचे होने ते 1500 ते काब बिन मालिक तक पहुंच गए होने। आपने तने तना उन्हां दा मुकाबला किया, फरमाया इधर आ, असी जे मौजूद हां हुजूर वास्ते कुर्बान होने वास्ते। लेकिन इसके बावजूद हुजूर इन्हां 50 दिन नहीं बोले। इतनी कुर्बानियां देने तो बाद भी हुजूर 50 दिन इन्हां नहीं बोले। ते तुसी ते मैं खाली नारे ला के जान छुट जानी, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। साहबी रसूल काब बिन मालिक ना हुजूर नहीं बोले, पूरा मदीना नहीं बोले उन्होंने। हजरत अबू कतादा आपके चचाजाद भाई सन फरमाने, मैं वो बाग च गोडी कर रहे थे, मैं बाग की दीवार उत्तों उन्होंने क्या अस्सलाम वालेकुम, उन्हें कोई जवाब ना दिता। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्हें फिर मैं कहने मैं कसम दी, मैं कहो अबू कतादा, हालांकि उन्होंने धी जड़ी सी का चचाजादन आपस अबू कतादा ते काब बिन मालिक, उन्होंने धी हजरत कबशा हजरत काब बिन मालिक दे बेटे दे निकाह विच सी। इतना गहरा रिश्ता ते फरमांदे सब तो ज्यादा प्यार भी मदीने च सहाबा विचों मैनू अबू कतादा नाल सी। कहंदे मैं उतो सलाम दिता, उन्हें सलाम दा जवाब ना दिता। फिर मैं कहा मैं तेनू अल्लाह दी कसम देना मैं अल्लाह रसूल नाल प्यार करदा, फिर भी चुप रह। तीसरी बारी मैं क्या मैं तेनू अल्लाह दी कसम देना और मैं अल्लाह रसूल नाल प्यार करना, सलाम दा जवाब तो दे। फरमा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जाने या रसूल जाने तू प्यार करदा या नहीं, मैं तेरा सलाम दा जवाब नहीं देना, मैनू हुजूर ने मना किया। ये कहते जी मेरे चाचे ने यह गल की थी। क्यों जी? ये साडे पिंड दा चौधरी सी जी, वो साडी मजबूरी हजरत साहब। और मैं काब बिन मालिक अबू कतादा कोलों पूछा तुहाडी कोई मजबूरी नहीं सी, तुहाडे का रिश्ते भी होए आपस में पुत्रां दे होए वै सन। फरमाया रिश्तों की क्या बात है, जब हुजूर ने मना फरमाया तो फिर क्या बात है। कहते जी मेरा मामा उधर सी और मेरा चाचा उस फलानी पार्टी सी, मौलाना साहब मैं उत्तों तो विचों तुहाडे नाल आ ते उत्तों मैं उन्हां नाल आ। मैं आख्या तो उत्तों तो विचों तो गल ही कोई नहीं, इत्थे एक ही बात है, इन्हें जाना इंज नहीं होना। तुसी जेड़े आए बैठे हो तुहाडे नाल मेरी गल नहीं है, तुसी ते जेड़े मेरी तकरीर सुन लैंदा वो ते बहुत वड्डा शेर आदमी। इकबाल कहंदा दिल बरी बे काहिरी जादूगरी अस। क्यों जी? और दिल बरी बा काहिरी पैगंबरी अस। इकबाल कहंदा गल होवे ते ओदे अंदर जलाल ना होवे, इकबाल कहंदा ये ते जादूगरी है, ये तो बंदे फसाण दा तरीका है। दिल बरी बे काहिरी जादूगरी अस और बा काहिरी पैगंबरी अस। इकबाल कहंदा गल होवे ते ओदे अंदर तनतना होवे, अगले दा कलेजा पाड़ के ते बाहर निकल जाए, कहंदा ए इस्लाम दा मिजाज है। ओ जी वो हजरत साहब तो किसी के खिलाफ गल ही नहीं करते, मैं आखो हजरत साहब नहीं है, वो गल विच होर है जी। तेरे हजरत साहब ने आज तक किसी पत्थर नहीं मारे ते रसूलुल्लाह ने लोग क्यों मारे? फिर दस ना मैनू दस। तेरे हजरत साहब ने किसी ने बुरा आज तक नहीं किया ते नबियां दे बारे जो जबान लोग इस्तेमाल की हो तो कुरान में मौजूद है। मैं तो तर्जमे भी कद नहीं किए जो कुछ लोग नबियां नू लफ्ज कहे। खुद रसूलुल्लाह दे बारे जेड़े लफ्ज कुरान वलीद बिन मुगीरा क्या रब ने नकल किए, फिर रब ने उन्होंने की जवाब दिता। तेरे हजरत साहब केड़े जिन्होंने अज तक जिन्हें 20 साल होए ने इमामत करदे ते महल्ले झगड़ा भी नहीं होया। तू मैनू दस जेड़ा रसूलुल्लाह दीन लैके आए तो बिरा नू बिरा ना टकरा देंदा? नहीं टकराए बिरा आपस विच, चाचे मामे नहीं टकराए, प्यो पुत्र नहीं टकराए। मैं जिस इस्लाम दियां गल्लां करना हो तो बिरा नू बिरा नाल, जे हुजूर दा गुलाम होवे ते सुभान अल्लाह, जे ना होवे ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मैदाने बदर च अपने प्यो दा सिर कट के हुजूर को ले आए सन, एन चुके हुए सी। हुजूर ने फरमाया कि कौन है? अर्ज की जी तो मेरा प्यो दा सर है। फरमाया क्यों कट के ले आया? अर्ज की गुस्ताखी जी की कट के ले आया मैं।
ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਿਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੱਕੇ ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਏ। आज मुसलमान जी मैं वो चू साढ़े पिंड बड़ा जो गुंडे रांदे, मैं आखा गुंडे का मुकाबला करना तो बिलाल दी सुन्नत है ना। मैं नहीं पढ़े दीन, मैं पढ़े हजरत हबाब के जिस्म एडे एडे सुराख सन, एडे एडे सुराख सन। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत जब उन्होंने कमीज पिछू कांडे चाहिए तो एडे एडे सफेद दाग ही दाग के सुराख, ते आप इंज हो गए। फरमाओ हबाब है की होया? अर्ज की जनाब बिलाल नूं ते छुड़ाउण वास्ते सिद्दीक अकबर आ जांदे सन, सानू जदों अग ते लटाया जांदा सी ते सानू छुड़ाउण भी कोई नहीं सी आंदा, साडी चरबी अग बुझांदी होंदी सी। तुसी खाली लब्बैक दा नारा लाण लगे, आज सियासी नारा हो गया। खत्म नबूवत की बात करते हुए सियासत हो गई। किस तरफ आप लोग जा रहे हैं? आपको कोई समझ है किस तरफ जा रहे हैं? हुजूर जड़ियां तीन गल्लां कीतियां ना, उस तो बाद हुजूर गुफ्तगू दुनिया ते नहीं फरमाई। एक तो फरमाया अखरिजुल मुशरिकीन मिन जजीरतिल अरब, फरमाया मैं दुनिया ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जा रहा हूँ, यहूदी नसरानियां नूं जजीरा अरब तो कट देना। हाँ कट देना है, ना कोई यहूदी इत्थे रवे ते ना कोई नसरानी इत्थे रवे। मुड़ सदियां बाद अज अमरीकी फौज फिर आ गई। हमारे आका मौला हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत औस बिन शुराहबील कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि मम मशा मा ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व हुव यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जालिम के साथ चला लियुक़व्वियहु, ताकि उस जालिम की वो मदद करे, उसको मजबूत करे, उसको तक़वियत पहुँचाए, उसको इज़्ज़त दिलाए, वह हुव यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन, और उस आदमी को ये पता है कि जिसके साथ मैं चल रहा हूँ ये जालिम आदमी है, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, हुज़ूर ने फरमाया वो आदमी इस्लाम से बाहर हो गया। अन अबी हुरैरता अन्नहु समिअ रजुलन यक़ूलु इन्न ज़ालिम ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु फ़क़ाल अबू हुरैरा बला वल्लाहि हत्तल ख़ुबारा लतमूतु फ़ी वक़रिहा हुज़लन लिज़ुल्मि ज़ालिम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मजलिस के अंदर सुना कि एक आदमी ये बात कर रहा है कि छोड़ो यार, ज़ालिम ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु, तुम क्यों पीछे पड़े हुए लोगों के, जो करेगा वैसे भरेगा, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, तुम तकरीरें करते हो ज़ालिमों के खिलाफ। अबू हुरैरा के सामने एक बात बंदे ने ये बात कर दी कि इन्ना ज़ालिम ला यदुर्रु इल्ला, ज़ालिम अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात करो, दो तो आनू की लगे किसी के पीछे बैठ दो। ज़ालिम अपना आप का ही नुकसान करता है। फ़क़ा, ये चूँकि सहाबा थे तो ये तो नहीं था कि भाई चुप कर जाते, जो सुना था उसका इज़हार किया। फ़क़ाल अबू हुरैरा बला, हज़रत अबू हुरैरा फरमान लगे हमें चबड़ा मारना, हमें चबड़ा मारना। बला, जालिम का जुल्म सिर्फ जालिम को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसका जुल्म आगे भी बढ़ता है। वल्लाह, आपने कसम उठाई, हत्तल ख़ुबारा लतमूतु फ़ी वक़रिहा हुज़लन, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठाकर ये कहता हूँ कि जालिम का जुल्म जब वो करता है जालिम, और उसके जुल्म की जो तपश है, उसका जुल्म जो फैलता है, तो घोंसले के अंदर परिंदा उसके जुल्म की तपश से पिघल जाता है। बिल्कुल चूचा जिस तरह होता है ना, बिल्कुल कमज़ोर, फरमाया वो परिंदा भी अपने घोंसले में बैठकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो तू बता, एक ऐसी चीज़ जो मुकल्लफ ही नहीं है, परिंदा बेचारे को क्या पता भाई शहर में क्या हो रहा है, तो फरमाया उस जालिम की तपश जो है वो जंगल के अंदर बैठे हुए परिंदे को घोंसले के अंदर मार देती, ले जुल्म ज़ालिम, जालिम के जुल्म की वजह से। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रावी है कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी। यह है जिस बात का पूरी दुनिया को परेशानी है कि जब ज़ाहिर है मौलवी तो सिर्फ तकरीर ही कर सकता है ना, तो जब कहा कि हमें
ہم تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ہم غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا غرض ہی نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا، جو آدمی تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدی، اسے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے اسی وقت ہی روکا جائے گا جب تخت پر شیر شاہ سوری بیٹھا ہو، یا عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہو، یا اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہوگا، یا شہاب الدین محمد غوری بیٹھا ہوگا، یا التمش بیٹھا ہوگا، کیوں جی، یا قطب الدین ایبک بیٹھا ہوگا، یا نور الدین زنگی بیٹھا ہوگا، یا صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوگا. یہ لوگ جب تک تخت پر نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، ایک آدمی، حضرت فاروق اعظم گزرے، ایک آدمی نے بکری لٹائی ہوئی ہے ذبح کرنے کے لیے، تو بکری کو لٹا کر اس کے گھٹنا رکھا ہے اور ادھر جناب پتھر کے اوپر جو چھری تیز کر رہا ہے. تو اب یدی ہے نا، تو اگر خالی مبلغ ہوتے تو کہتے بھائی اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے، بھائی ایسے بچے ایسے کام نہیں کرتے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بکری بیچاری ہے، یہ مسکین ہے، یہ کیا کر رہا ہے. فاروق اعظم نے اس کے پیٹ کے اوپر درہ مارا، یہ ہاں جی، فلیغیرہ بیدی، آپ نے اپنا درہ مبارک کو کانڈے چ ماریا، فرمایا تو نے تو اس پر کئی موتیں جمع کر دی. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کو ذبح کرے اسے راحت اور سکون پہنچائے اور اپنی چھری کو پہلے تیز کرے. یہ کیا طریقہ ہے، تو نے لٹا کر اس کے سامنے تو نے کئی موتیں جمع کر دی. تو فاروق اعظم کا ڈنڈا جو ہے اس کی پیٹھ پر پڑا. تو اگر آج کو ہوتا تو ماشاءاللہ اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے، ایسی تبلیغ ہو سکتی ہے. ہاں جی. اور ایک آدمی مسجد کے اندر سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں کے سر ایسے جھکا کر بزرگ بن کے. تو حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ نے اس کی پیٹھ کے اوپر درہ مارا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ، گھٹنوں کے اندر سر دینے میں فقیری تھوڑی ہے، سیدھا ہو کر بیٹھ. ایک آدمی ایسے چل رہا تھا، نوجوان بزرگوں کی چال چل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا لا تمت علینا دیننا اماتک اللہ، آپ نے اودی کانڈے درہ سٹیا تو فرمایا ہمارے دین کو برباد نہ کر، اللہ تجھے برباد کر دے. جب تو بزرگ نہیں ہے تو بزرگوں کی چالیں کیوں چلتا ہے. ایک عبداللہ بن سبیق، یہ مر رہا ہوں، جب اسلام کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی تو پھر ہر بندہ بیٹھ کر کیبلوں پر بات کرے گا. فاروق اعظم کے زمانے میں عبداللہ سبیق یمن کے اندر آیات متشابہات کے اندر گفتگو کرتا ہے کہ جی اگر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو قرآن میں ہاتھ کیوں ہے، اگر اللہ کی پنڈلی نہیں ہے تو قرآن کے اندر پنڈلی کا بھی ذکر ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ یہ بندہ آیات متشابہات میں بات کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو مدینہ منورہ بھیجو. اسلام میں پاور تھی تو بھیجا نا، اور پاور بھی عمر والی، ایسی پاور نہیں گستاخوں کو پکڑنے کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے. فرمایا اس گستاخ نو نپ کے مدینے بھیجو. مدینہ پاک جدو آیا نا تو آپ نے کسی صحابی دی ڈیوٹی نہیں لائی، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، کیوں جی، ابی بن کعب اس امت دے سب تو بڑے قاری، انہوں نے یہ نہیں فرمایا جا کے انہوں نے سمجھاؤ جی قرآن. زید بن ثابت بڑے علماء صحابہ علماء سن، کسی نے بھی نہیں کیا جناب اس کو تبلیغ فرمائے تھوڑی سی. حضرت عمر فرمایا انہوں میرے کو لے آؤ نا. آپ نے فرمایا تو کون ہے، وہ بڑے نا نخرے نا، جس طرح آج کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. سنیں تو یہ بولی، لوگ یہی بولیاں بول دیں. آپ نے فرمایا تو کون ہے، کہنے لگے جی عبداللہ صبیغ، بڑا مخرج کڈیا، سواد دوی تے غین دوی، عبداللہ صبیغ. آپ نے فرمایا تو جاندا میں کون ہاں، انہوں نے کہا تسی کون ہو، فرمایا میں عبداللہ عمر. جی میں انہیں مخرج کڈیا نا، آپ نے مجھے مخرج کٹ کے گل کی. آپ نے فرمایا کی بک بک کرنا، انہیں جب بک بک شروع کی تھی نا حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ. یہ مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. جب حضرت عمر کو پاور ہی تھا آپ نے فرمایا انہوں لمحہ پاؤ. یہ ہے فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے. آپ نے فرمایا پرانی نہیں، کوئی نوی سوٹی کپ کے لے آؤ.
آپ نے فرمایا نوی سوٹی کب کے لیا؟ تازی کھجور دی سوٹی آ گئی. مار نہیں پیار. جیڑا کوئی روب راب استاداں دا یا سکولاں چوں بھی مکا چھوڑیا جی مار نہیں پیار. انہاں کہ لڑکیاں کیا جی ہن پیار ہی کرو، بھاویں استاد دی داڑھی پٹو تے بھاویں استاد نے جناب پینٹ کھچو، انج نہیں بات. جناب جتھے بھی جاؤ جناب طالب علم جناب وہ لڈیاں ہی پا رہے ہوندے، ظاہر ہے وہ مار جے نہیں سکتا جی. مار نہیں پیار. حضرت عمر فرمایا اینو لمحہ پاؤ. لمحہ پا کے آپ نے اپنے دست مبارک نال کٹیا. کیوں جی؟ صوفی تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہے صوفی. میں کہ یہ صوفی ہیں. جب آپ نے کٹیا تو ایویں نہیں کٹیا، دھوں کڈیا اس دا، وہ دا خون شون چنگا بہ گیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ اینو پٹیاں کرو، جدو ٹھیک ہو جائے پھر لے آؤ. پھر لے آؤ. دوسرے دن جب آیا نا تو آپ نے فرمایا اینو پھر لمحہ پاؤ. وہ کہنے لگا جی اللہ دا واسطہ نے ویسے گولی مارنی تے مار دیو، ویسے تسی ذبح کرنا ہے. اے جڑی کٹ ہے نا اے بڑی خطرناک. آپ نے فرمایا وہ جڑا خناس تیرے ایسی چلا گیا، کہنے لگا میرے پیو دا بھی چلا گیا. تے میں اے جتنے خناس بیٹھے نا قبلہ تے دین کے خلاف، ایک ایک سوٹی دی مار ہے. اسلام دی سوٹی. ہاں جی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. اور نہیں جانا، نہیں جانا، اور 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 نہیں جانا. گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخان رسول کو دیکھ کر برباد چڑھے آ رہے ہوئے. یہ گھر بہ کے ختم نبوت دیاں گلاں نہیں کردا. تے صحابی رسول دے سر تے تلوار. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ فرمایا ہاں. ہن ذرا اگلی گل سننا، تقریر میں بھی کر رہا ہوں، تساں بھی سبحان اللہ. امام نے لکھیا ثم قطع عضواً عضواً. پھر انہیں ایتھوں ہاتھ آپ دا کٹیا، پھر ایتھوں کٹیا سجا، پھر ایتھوں، پھر ایتھوں، ایتھے تک کٹ دیتا. ہر واری پوچھتا سی دس میں کون ہاں. پھر ایتھوں اے کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر پیر سجا کٹیا. حتی قطع یدے من المنکبین ورجلہ من الورکین. یہاں تک کہ ہاتھ کاندھوں تک کاٹ دیے اور پاؤں سرینوں تک کاٹ دیے. ثم احرقہ بالنار. پھر صحابی رسول دا اتنا جسم بچیا انہیں آگے چھوڑ دیتا. انہیں کہا ہن دس میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کی بھوکدا رسول تے رسول اللہ یہ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان. میں بھی تواڈے سامنے گفتگو کر دیتی. گولی لگنا بندہ مر جائے گل ہو رہے، ایک ایک ٹکڑا کیتا جائے، پھر اگ سٹیا جائے، پھر پوچھا جائے دس ہوئے میں کون ہوں. پھر ام عمارہ اپنا پتر کٹوایا، پھر جلوایا. پھر جنگ یمامہ میں صدیق اکبر کو پھر آ گئی. اے مسلمانہ دیا ماواں، اے نہیں یہاں بچے حالات نہیں ٹھیک. ایک پتر کٹوایا، پھر جلوایا. پھر دوسرا پتر حضرت عبداللہ انہوں نے لے کے صدیق اکبر کو پھر آ گئی. کہنے لگیا میں خود یمامہ جانا ہے. دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ چلی گئی. تے فرماندیاں کی وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ. فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مسلمان نو مارنا ہے. عورت ہو کے ایک پتر کٹوا کے جلوا کے. فرماندیاں حتی بصرت بعدو اللہ. میں پوچھا اوے کتھے کھڑیا مسلمہ؟ انہاں کہا جی او کھڑیا. تے فرماندیاں فشدت تو میں دوڑی تلوار لے کے. فرماندیاں فعرض علی رجل منہم فضرب یدی فقطع. فرمایا ادا حمیتی ایک اگے آ گیا، انہیں میں نے تلوار ماری، میرا ہاتھ کٹ دیتا. واللہ ما رجت علیہ. فرمایا اللہ دی قسم میں انج بھی نہیں ہوئی. ہاتھ کٹوایا. پھر فرماندیاں جاندے جاندے میں نے پچھو 11 زخم تلواراں دے انہاں اور مار دیتے. جڑے ہاتھ کٹ دیتا سی انہاں اوے مارا تے باقی جسم تے کتنی تلواراں ماریاں. حتی انتہیت الی الخبیث. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی. وہو سریع، وہ مرا پڑا تھا. اور وابنی عبداللہ یمسح سیفہ،
میں ویکھیا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہا خون دی، میں فقلتو قتلتو، میں پوچھا پترا مار دیتا نے گستاخ رسول؟ قال نعم یا امہ، فرمایا ہاں جی امی جی مار دیتا۔ تو پھر ہویا کی بازو کٹے ہویا، جسم جو خون بہ رہا، فسجدت للہ شکرا، فرمایا میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کا دشمن مارا گیا۔ بس اتنی بات ہے، حضور دے دین اینج کر کے نہیں ہویا، اینج کر کے دین نہیں پھیلیا، ہاں یوں یوں کرنے سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، ہاں جی یوں کرنے سے، جو بوزدل آدمی ہے اس کا کام ہی نہیں ہے، کام تو اب حضرت ام عمارہ کرے، ہاں جی پتر بھی نہیں چیخیا ماں جی اے کی بنیا ہاتھ کٹائیو، پتر نے بھی نہیں بانو روکیا، پٹی کو پہلے تو کراؤ، سجدے میں گر گئی۔ ادھر سجدہ ام عمارہ کیتا، مدینہ پاک خبر پہنچی تھی اتنے سجدہ صدیق اکبر کیتا۔ حضور نال پیار کرنا ہے بھائی، بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے، انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، نہیں ہوگا۔ ہمارا ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ہر نظریہ نہیں بدلتا، ہم اسی نظریے پر کھڑے ہیں جس میں یرموک والے کھڑے تھے، جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی اور نیت لے کر آیا ہے تو یہ سفر ہے کوہ جانا، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میں پکی باتیں کر رہا ہوں، ہاں جی، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، ہاں جی۔ جی راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتا ہے کہ اے دے وچ کی لکھیا ہویا، اے دے وچ کی لکھیا ہوا، قیامت او اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو، اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی، او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا، دا نام شیر علی خان مجاہد۔ اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال تے اے اوتھے دورے تے گیا وائے سرائے لارڈ میو، او نے تہیہ کیتا سی میں انہوں مار دینا ہے، انہیں اٹھ کے چھرا لے کے وہ چھری ہونی انہیں جناب دے ٹکڑے کر دیتے۔ مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کیا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے، تیرا نام کسے نہیں لینا، تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا؟ اے شیر علی دا، اے پوری داڑھی تے پگڑی رکھ دھوتی بدی ہوئی ہے، اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ کے آوے، ساڈے انہاں نو درد یہ وے کہ مولانا دلیل عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، انشاءاللہ۔ ہاں حضور کی عزت آبرو پر حضور کی امت کبھی بھی مداحنت نہیں کر سکتی، ہاں میرے آقا و مولا کی امت جیسی بھی ہے، لیکن اس مسئلے میں ایسی ہے کہ دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ، کسی کو جو غلط فہمی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو میں صدقے جاواں، تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی راتی بھی لبیک دا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا حضور، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے، ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے چاہے وڈی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے تے چاہے 18 ذی الحج ہوئے تے چاہے وہ 1 محرم ہوئے تے چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا ہون لگڑا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک
سمجھے پیر صاحب آپ بھی کوئی اپنے جو ہے وہ اگر کسی حکومت کا ہے بندہ تو اس کو کہے کہ یہ انسان دے پتر بنو, یہ پاکستان بنے ہی رسول اللہ دے نالے نے پاک نہ جڑی خاک لگی وہ دی برکت نال بنیا. اے جڑے جج سپریم کورٹ دے ہیں نا, اگر پاکستان نہ بندا تو اے جج کسی ہندو وکیل دے کتے نوا رہے ہوندے. اے تے پاکستان بنیا تے ایڈی بڑی بڑی کرسیاں تے آ بیٹھے نے. تے حضور دا حق بول گئے, اے حضور دا حق بول گئے. اے کون ہوندے نے اس طرح دی گلاں کرنے والے؟ انہاں دے سامنے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ کیا سی تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں چھڈ کے تھلے بیٹھ جاندے. حضور نے فرمایا جی گل ختم ہو گئی, رسول اللہ نے فرمایا گل ختم ہو گئی. اے کون ہوندے نے تے بک بک کرن والے؟ جب حضور کے فیصلے آ گئے اس پر, نابینا صحابی کو دیکھ کر رات گستاخ عورت مار دی, صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی حضرت عمیر بن عدی, آنکھیں نہیں ہیں, یہ فیصلے ہیں رسول اللہ کے. جب نابینا صحابی نے صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو میرے آقا و مولا نے سلام پھیرنے کے بعد نظر الی عمیر بن عدی, حضور نے بڑی مسجد کے اندر دیکھا میرا نابینا غلام کہاں بیٹھا ہے. جب نابینا غلام پر نظر پڑی تو فرمایا قتلت بنت مروان, فرمایا ماں برائے عدالت راتی زنانی مار آئے ہو اور گستاخ عورت مار آئے ہو؟ قال نعم بی ابی انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مار آئے ہو. جج بک بک کرتے ہیں جی ممتاز قادری جب اعتراف کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم وہی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا. اعتراف صحابی نے نہیں کیا, کہا جی میں مار آیا ہوں. جی ممتاز قادری جب کہتا ہے میں نے مارا ہے تو ہم کیا کریں؟ تم وہی کرو جو اسلام کا حکم ہے. تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے, کلمہ پڑھا ہے خالی تم نے. پھر کہتے جی مولوی ہلکی بات کرے, ہلکی بات یہاں نہیں ہو سکتی, یہ بات یاد ہے. جیڑا کوئی کائنات ہاں جڑے تسی تے بیٹھتے ہو نا تے تواڈے دلاں وچ حضور دی محبت دے بجائے مرزائیاں دے بارے کسی دا کروڑواں حصہ بھی نرم گوشہ گزر جائے, کروڑواں نہیں ارباں حصہ بھی اس دے کونے وچ بات گزر جائے کہ مولانا ایک گل بڑی سخت کی تھی, وہ کافر ہو جانا بھائی. اس لیے کہ نہیں یہ بے شک نہ بھی کرے, شرعی مسئلہ ہے. ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے, اس لیے کہ اس نے پھر حضور کو خاتم النبیین نہیں مانا. حضور کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ تو کافر ہے, اس سے بڑا کافر کون؟ ہاں جب حضور کی بات ہو رہی ہو نا تو اپنے ذہن ساری چیزیں نکال کر ہمیشہ حضور کا ذکر سنا کرو. ہاں ورنہ یہ کوئی اور محبتاں, کوئی سیاسی, کوئی مذہبی, کوئی فلانی, کوئی ڈمکانی, کوئی اوپر, کوئی نیچے, کوئی بچے, کوئی جائیداد, کوئی فلانے, وہ تو بندہ ویسے ہی حضور کی بات نہیں سن سکتا. وہ تو کہے گا مولوی مرمان لگا ہے جی, مولوی تو ہم تو سیدھے سادھے لوگ تھے, ہم تو دکانیں چلانے والے تھے. یہ پتہ لگ جانا ہے آج کچھ انسان دے بچے بنو, یہ پتہ لگ جانا ہے دکانوں اتھے کام آنا ہے یا حضور کام آنا ہے. ہاں پتراں کام آنا ہے یا رشتہ داراں یا محلے داراں. آج لے ان کی پناہ, یہ ساریاں گند چھڈو تے صرف حضور نال سارے گند وچوں کٹ کے تے حضور نال پیار کرو. سبحان اللہ. سال جڑے نہ جھوٹ بولے, ہر آیت آج قوم سے خطاب ہوگا, یعنی قوم نہ آج جھوٹ پھر بولیا جائے, کوئی بات نہیں. 1 سال 1.5 سال سے کیا ہوتا ہے, 1.5 صدی چاہیے پاکستان صحیح کرنے کے. پہلے تو 6 مہینے میں انج ہو جائے گا, 2 مہینے انج ہو جائے گا. عطا اللہ سے خیلی دے گانے گوا کے پاکستان بڑھانا ہو رہے, تو پھر صدیق اکبر دا خطبہ پڑھ کے گال کرنی ہو رہے. آج قوم سے جھوٹ بولے جائیں گے, آج قوم سے خطاب کو مطلب جھوٹ بولے. تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بارے دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو جائے, اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر, نبی کی شان کا منظر, نبی کی آن کا منظر. توجہ بھائی, آپ حضرات تشریف لائے, تمام کارکنان ذمہ داران تشریف لائے, سیکورٹی والے جس جام فشانی سے سیکورٹی کرتے رہے, آپ حضرات نے اپنی جیبوں سے مال خرچ کیے, بڑے دور دراز قرب و جوال سے حاضر ہوئے. جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ اتنے کریم ہیں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں, کہاں سے لوں گا. قیامت والے دن ہر بندہ کہے گا آئے میں سب کچھ کیوں نہ لٹا دوں. آج لے ان کی پناہ, بالکل توجہ نال پورے حضور دے دین نال کھڑا ہونا ہے. کدی ذہن وچ بھی نہیں آنی یہ گل سماج فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں.
ہاں سما اقبال کہتا ہے سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں باب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارہ پھٹے ہوئے کپڑے نہ صحابہ عمارت کی تھی کہ بادشاہی کی تھی پورا کفر ہے جھلدہ سی کہتے ہو کتھو آئے ہوئے شیر محمد عربی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جنہ دیاں گلاں سی کر دیا جنہ سانو نظریہ دیتا جدے چل کے ساڑھے بزرگاں نے پاکستان بنایا 1857 دی جنگ لڑی اور کالے پانی بھی علامہ فضل حق خیر آبادی ٹوکرے چاہ کے کہندے سن اور فدایت محمد خیر البرایا فرمایا تسی میں نو مونج دا لباس پوا کے تے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کی کہندے ہو میں ہٹ جاواں گا فرمایا فضل حق اس حالت میں بھی اعلان کر رہا ہے جب تک زندہ ہے وہ حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اقبال کہندا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے صحابہ جنہ اٹھاں تے سوار ہو کے گئے نا ان اٹھاں نے جس جگہ پیشاب فرمایا نا امت اس خاک برابر نہیں ہو سکتی کوئی صحابہ نو بھونکے انسان دے پتر بن جاؤ ہاں جس طرح سی حضور دے ناموس دی گلاں کرنے ہیں نا جنہ حضور دے سامنے کھڑ کے گردنہ کٹائیاں اور تسی تا مسیح دیاں صفحہ نہ بچا سکے جنہ 2 سپر پاوراں پیرا میں چھٹیاں پوری دنیا اعلان سن لوے صحابہ والے بیت دے بارے کوئی ایک جملہ بھی برداشت نہیں کیتا جائے گا توجہ مارتے ہیں بھی جانے اگر کوئی امن چاہتا ہے تو امن کے ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں پاکستان دے واسطے ساڑھے تو وڈا کوئی محب وطن کوئی نہیں اسی پاکستان دا 1 روپیہ بھی نہیں کھادا اربہ روپے کھا کے پاکستان کی بات کرنا اور ہے اور موٹر سائیکل اور موبائل بیچ کر دور دراز سے 2 نومبر کی کانفرنس میں آ کر لبیک کا نعرہ لگانا اور ہے ریلی کتنے بجے نکلے گی بندے کتنے ہوں گے ختم کتے تو آڑے پیو دے ملک ہے 10 جڑے بیٹھ تو وڈے ہوتے بیٹھن سارے کسی دا پیو دادا کالے پانی گیا ہوئے انگریز دیا چولیاں کرتے رہے ہو ساڑے بزرگاں نو پھانسی دیوان لگیا آج پاکستان دے ماں میں بڑھ دے ہو ساڑی برزی جتھے کڑیے جس ٹائم ختم کریے توجہ ساڑھے پنجابی چکانے میں شرمے مارے اندر بڑیاں تو سمجھا میرے کو ڈر گیا انسان نے پتر بن جاؤ یہ آپ کیوں ریلی نکال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے جو خون دیا تھا اس کا اظہار کر رہے ہیں تمہاری گنڈا گردیوں کے لیے نہیں بنا تم کون ہوتے ہو مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے اور چاند ٹکے دی خاطر اللہ دے گھر دی اتنی بھی حرمتی کی تھی تو انہوں 10 دیں گے بدماشیاں کر دے ہو لبیک کا نعرہ کیوں لگتا مسجد ہے تسی فلم دے سین کیوں فلم آیا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی ہے پہلے کیوں کیتا تسی تو انہوں مسجد آداب کا پتہ نہیں سی گلاں کر دے ہو تسی ریلی تو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا جو ہوا ان کے خلاف پرچہ کاٹو ایڈی وڈی گندہ کر دی مسجدہ جڑیاں کڑیوں نے چھان واسطے رہ گئیاں اور ساڑھے بزرگاں اس واسطے قربانیاں دیتیاں مڑ کے لبیک دے خلاف جی فلان جگہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے تمہارے باپ کا ملک ہے کوئی لائے اپنا روحانی باپ بھی جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو وہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ تھے
समझो, हमसे बड़ा कोई ना मुहिब्बे वतन है ना कोई मुहिब्बे इस्लाम है तो सामने आए। खाली आशिक रसूल के दावे करना हो रहे हैं और फैजाबाद की ठंडी हवाओं में 21 दिन बैठकर लब्बैक का नारा लगाना हो रहा है। 8 शहीदों को कांधों पर उठाकर आना हो रहा है। 12,000 शल खाकर भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाना हो रहा है। तवज्जो, असी संगत की खातिर चुप कर गए हां। जो कुछ तुसी साडे नाल कीता ते लब्बैक दे बंदे गिरफ्तार कीते, असी तो जो तुहाडे कोल हिसाब लेना है। मस्जिद में तुसा की कीता, चादर और 4 दीवारी दा तुसा किवें जनाब तकद्दुस पामाल कीता, असी भुले कोई नहीं। मेरे रब दे कार कोलों डरो, असी संगत की खातिर चुप कर गए हां। पर तू समझा मैं ही मैं वा। इस वास्ते बिल्कुल कोई किसी की बात नहीं है। हमने वही दीन बयान करना है जो रसूलुल्लाह हमें दे कर गए। मस्जिद वजीर खान के जितने भी मुतालिक जिन लोग उस साजिश में शरीक हैं, जिन्होंने पैसे लिए, इजाजतें दी, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, और मस्जिद में नाचने वालों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि अंदर नहीं होगा, जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। और इंशाअल्लाह मस्जिद वजीर खान में मैं अंदर जुमा पढ़ूंगा। तवज्जो, कहते हैं सरकारी मस्जिद है, इजाजत नहीं है जुमा पढ़ाने की। पढ़ाने की इजाजत नहीं है, पढ़ने की तो है ना। हम एक कोने में बैठकर जुमा पढ़ लेंगे और फिर हम मस्जिद को सलाम करेंगे कि वन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह की है। सिर्फ सलाम करेंगे कि जो बड़े बड़े सैयद दीदार अली शाह साहब यहाँ जमातें कराते रहे, हाँ जी, वो बड़े बड़े शेर हजरत सैयद अबुल हसनात कादरी जुमे पढ़ाते रहे, सैयद खलील अहमद कादरी जुमे पढ़ाते रहे, बड़े बड़े शेर हम दीवारों को कह देंगे। वो तो बड़े थे, लेकिन हमारे जैसे नालायक उनके वारिस जरूर है। इस वास्ते आपने लब्बैक के साथ खड़ा रहना है। लब्बैक किसी दहशतगर्दी पर यकीन नहीं, तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन हुजूर के दीन की बात करना दहशतगर्दी है। नैब के शीशे टूट जाए, नैब की गाड़ियों पर पथराव हो, पुलिस पर पथराव हो जाए, वहां दहशतगर्दी का पर्चा नहीं। लब्बैक वाले मौली खातिम की गाड़ी पर फूल फेंक दे तो दहशतगर्दी का पर्चा। इंज नहीं होना, इंज नहीं होना। इत्थे हुजूर दे दीन दी गल होनी, इत्थे मंदिर नहीं बनना। सुनो, मंदिर बनाने वाले होते तुसी भी ते तुहाडे यार भी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। फरमाया ईमान वालेओ, मेरे दुश्मनों नू ते अपने दुश्मनों को कदी यार नहीं बनाना। बस यही है रसूलुल्लाह के दीन का पैगाम। हाथ खड़े करो जरा, आहा हा हा, दो में हाथ हैं जरा। ना मंदिर बननगे, ना इस्लाम के खिलाफ कोई जिंदगियां तमाशे फिल्मां चलनगियां, ना मसीता में डांस होंगे, ना उसे गैर शरी कोई काम होएगा। और काफिज मसीत चली जाए तो रब दी मसीत नहीं रहती। इस वास्ते नहीं होना। और जिन्हें हरकत की थी उन्होंने खिलाफ पर्चा भी कटो रातों रात। जी हमने एक्शन ले लिया, पता था कल इनका 14 अगस्त का रैली है, वहां कोई बात ना हो जाए। बात तो होनी है। मस्जिद वजीर खान नहीं, पूरे पाकिस्तान की किसी मस्जिद में किसी को मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई, लब्बैक तो कम करना है।
जिथे होना है लब्बैक तो बस काम करना है। जेड़ा कि आ जा उनको हटो मेरी मंजिल बड़ी दूर है, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, रहेगा यूं ही उनका। भाई इंज नारा लाना है, छाल मार के लाना है, छाल मार के नारा लाना है। इंज करके जेड़ा कि मौलाना पढ़िया ना, उन्हें जाना, इस पर छाल मारी, ओ उन्हें जाना, ओ उन्हें जाना।